الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جاتے ہیں تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ راستہ چلنے والے بھٹک جائیں۔ صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ حدیث میں بات آپ نے سنی ہے تو علماء کی مثال ستاروں کی طرح ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورج قرار دیا تھا، سراجا منیرا، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے۔ ستارہ جو ہوتا ہے وہ اندھیرے میں ہمیشہ چمکتا رہتا ہے، جب تک سورج طلوع نہ ہو اس وقت تک اس کی چمک برقرار رہتی ہے۔ اب حضرات صحابہ اکرام کے بعد علماء کی جماعت قیامت تک کے لیے جو امت کو ہدایت کے راستے پہ چلائے گی۔ اگر علماء کی جماعت ختم ہو جاتی ہے تو گمراہی پھیل جائے، جہاں جہاں علماء نہیں ہیں یا ختم ہو گئے وہاں گمراہی پھیل جائے، اس لیے کہ ستاروں سے راستے نظر آتے ہیں، بر و بحر میں قافلے ستارے دیکھ کے چلتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے اپنے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں ستارے کو اپنے دائیں رکھنا، فلاں کو اپنے بائیں رکھنا۔ بلکہ پہلے زمانے میں ہماری جو بڑی بوڑھیاں ہیں بلکہ وہ تو ستارے دیکھ کر بتاتی سحری کا وقت ہو گیا، اس تو سحری ہے، اٹھ جاؤ بھائی، یہ دیکھو یہ ستارہ وہاں آیا ہوا ہے۔ یہ اس لیے باطل کی ہمیشہ کوشش یہ رہے گی کہ اہل علم کو ختم کیا جائے، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، ہندو ہوں۔ انگریز ہندوستان میں آئے تو سب سے پہلی کوشش یہ تھی کہ علماء کی شان گھٹائی جائے اور ختم کیا جائے، ان کی شان بھی گھٹائی جائے اور امت کے ان سے اعتماد ختم کیا جائے اور ان کو ختم کیا جائے۔ چاہے ایک ایک دن میں 100 علماء کو پھانسی دے دی جاتی تھی۔ یعنی ہندوستان کی جو ترقی تھی، جو سونے کی چڑیا تھی، کہ علماء کی وجہ سے تھا۔ تو علماء کی مان کے بادشاہ بھی چلتے تھے، امیر بھی چلتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے رزق روٹی میں فراوانی دی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا، انگریز نے، سو پتہ تھا، اس لیے کہ ان کا دین کیوں تباہ ہوا ہے، عیسائیوں کا دین کیوں تباہ ہوا۔ عیسائی جو تھے ان کا دین تباہ ہو گیا، اصلی دین نہیں رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ کبھی سور کا گوشت نہیں کھایا، نہ حلال قرار دیا، ساری قوم سور کھا رہی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی شراب نہیں پی، کسی پیغمبر نے نہیں پی، پوری قوم اس کو حلال قرار دے کے شراب پی رہی۔ ان کے دین کو تباہ اس لیے کیا گیا کہ ان کے علماء کی غفلت کی وجہ سے۔ یہودی گھس گئے، یہودیوں نے اس کی ساری حقیقت بدل دی، اور یہاں پر بھی جب دین اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کا زمانہ گیا ہے، پوری کوشش کی گئی کہ اس دین کا بھی یہودیوں نے کوشش کی کہ اسی طرح حلیہ بگاڑ دیا جائے جس طرح عیسائیوں کے دین کا حلیہ بگاڑا ہے، لیکن یہاں علماء نے قربانی تو دے دی لیکن تبدیلی نہیں لانے دی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، تاریخ پڑھ کر حیران ہو جائے گا۔ شہید کر دیے گئے، حق بات نہیں، یہ غلط ہے ہی ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور دین کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن مجید کے پڑھنے تک کے طریقوں کو محفوظ کر دیا۔ یعنی قرآن پڑھنا کیسے؟ اب بتاؤ پوری دنیا میں کوئی قرآن مجید اپنی مرضی سے پڑھ سکتا ہے کسی کی ضرورت کو تبدیل کر دے؟ الحمدللہ کے بجائے اس کو کوئی اور لفظ بنا دے، کسی کی ضرورت ہے؟ دیر زبری بدل دے، کیوں؟ پہرے دار موجود۔
جان دے دیں گے، بدلنے نہیں دیں گے. لفظ نہیں بدلنے دیے، معنی کون بدلنے دیتا ہے؟ لفظ بدلنے. یعنی بکس کھولنے نہیں دیا تو اندر کا مال کون نکالنے دے گا؟ لفظ بدلنا تو بکس کھولنا ہے نا، پہلے تو بکس کھلتا ہے، لفظ بدلے جاتے ہیں. یہی ہوا، تورات کے الفاظ تبدیل کر دیے، لیکن یہاں زیر و زبر نہیں بدلے. بڑا مشہور واقعہ ہے، غرناطہ جو ہے، غرناطہ یہودیوں کا یہی وہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر عیسیٰ جو سورہ کہف میں ہے، موسیٰ السلام اور خضر السلام وہاں سے گزرے تھے، اور موسیٰ السلام کے ماننے والے تھے یہودیوں کی بستی، لیکن ایسے شوم کہ اپنے پیغمبروں کو بھی روٹی نہیں کھلائی. میرے آپ سے کیا درد کرے، میرا سب پوری دنیا کے سامنے آ گئے. یعنی مارتے کس کے؟ بچے اور عورتوں کو مارتے. اتنی ضرورت نہیں مجاہدوں کو مارے. ابھی تک خبر آئی کسی مجاہد کو مارا؟ ادھر جاتے ہی نہیں. ادھر جاتے جہاں عورتیں اور بچوں کو مارتے ہیں، بم مار رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں. یعنی حالت ان کی یہ ہے. ادھر نہیں جاتے جہاں مجاہدین ہے، وہاں جاؤ نا. کبھی خبر دیکھ پڑی تم نے اخبار میں اتنے مجاہد شہید ہو گئے جن کے اس کرنے، وہ ہسپتال میں پڑے مریض شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئی، کیمپوں میں بچے شہید ہو گئے. تو یہ انہوں نے کھانا نہیں دیا. یہ بدنامی قرآن نازل ہوا ہمیشہ کے لیے. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. انہوں نے انکار کر دیا دونوں پیغمبروں کی ضیافت سے. یہ ہمیشہ کے بنا پچھلا ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے کہیں پر یہودیوں کی اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ان کی اولادیں جو آباد میں آئیں، انہوں نے ایک گورنر تھا اس علاقے کا، بعد میں مسلمانوں کا علاقہ لیکن یہودی رہتے تھے، اس کے پاس آئے کہ جتنی چاہے مال دولت لے لو، آپ باغ کو تا بنا دو. باغ کو کیا بنا دو؟ اباؤ کر دی زبان میں مانا انکار، اور اس کو پڑھے اتاؤ. اتاؤ کا معنی بھاگ کر آئے ضیافت کے لیے. باغ تھا، اباؤ کا معنی انکار کر دیا ضیافت سے اور مہمانی سے، اور اتاؤ کا معنی ہے دوڑے چلے آئے ضیافت کے لیے. کہا جی باغ کو بس تا بنا دو، جتنے چاہے پیسے لے لو. انہوں نے کہا سورج تو ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے لیکن قرآن کے لفظ نہیں بدلے جا سکتے. جتنے معلوم دولت لے لو، کو اور کام کرانا ہو تو میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن یہ کام قرآن کے بدلے. یہ ہے علماء کا کام. آج الحمدللہ اسی طرح ہر چیز بالکل ویسے موجود ہے جیسے سلف کے زمانے سے. ایک چیز میں زیر و زبر تبدیلی نہیں، ماشاءاللہ. اس لیے آپ جب بھی دیکھو گے، میں بار بار تصدیق کرتا ہوں، جب بھی دیکھو گے کہ سوشل میڈیا پر نیٹ پر بیٹھے ہوئے محققین اور بدماش سب سے پہلے تم یہ کہیں گے علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. سب سے پہلے کہیں گے مولوی میں جانے، مولوی میں جانے، مولوی میں جانے، ان کے پاس کچھ نہیں. اچھی بات ہے. یعنی ایسی ہے جو مریض ہوگا یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. وہ جو عطائی بیٹھا ہوا ہے نا سڑک کے اوپر، اس کے پاس جانا، کسی اسپیشلسٹ کے پاس نہ جانا، اس کے پاس جانا. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علامے فہامے جو بنے پھرتے ہیں علماء کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور آپ دیکھتے ہو، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یار علماء سے بیٹھ کر آپ بات کر رہی، یہی موضوع پر بات کریں. نہیں علماء سے نہیں بات کر رہی، یہ تو دہشت گرد ہے، میں نے بات نہیں کر، میری اماں نے منع کیا ہے. جہل میں ہمارے دوست آئے وہاں کراچی سے، قدر نہیں، میری اماں نے کہا مولوی سے نہیں ملنا. اماں نے منع کیا. اماں کو پتا تھا مولوی پر چھری طرح پریشر کر دیں تو گند باہر نکال دیں گے، تیرے اندر ہے کیا. ہاں بتاؤ، ختم نبوت کے مسئلے کو دیکھو. ختم نبوت کا مسئلہ کس نے پکڑا؟ علماء نے پکڑا ہے نا ہندوستان میں. یار یہ باتیں کیا کر رہے ہو؟ دیکھو کیا باتیں کر رہے، پکڑو اس کو. اور الحمدللہ علماء نے سرے چڑھایا، جن نے فرمایا ستاروں کی طرح. اگر یہ بے نور ہو جائیں گے، علماء ختم، بے نور علماء ختم ہو جائیں گے. یہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ علم سیکھو. مجھے ڈر ہے کہ علماء کی جماعت اگر چلی جائے گی تو
بعد میں جاہل آ جائیں گے، فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتوے دیں گے، ضلوا وضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ کتنے لوگ مسائل لاتے ہیں، جی ہم نے کسی سے پوچھا انہوں نے یہ کہہ دیا، کہ یہ کیسے کہہ دیا بھائی، جو ہو ایسے ہے ہی نہیں یہ مسئلہ، اپنی طرف سے مسئلے بنا رہے ہیں، بھائی جو چاہے بس ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہم نے قرآن سے سمجھا ہے، تمہاری سمجھ ہے کیا؟ تمہاری سمجھ تو چونی کی اٹھنی کی بھی نہیں ہے، تم دین میں دخل دیتے ہو، تمہیں تو رسول اللہ کی زبان تک نہیں آتی، تم دخل دیتے ہو۔ یعنی عربی زبان ایسی زبان ہے کہ بوڑھے ہو گئے ہم پڑھ کے اور پڑھا کے، لیکن اب بھی اگر ہم کہیں کہ ہمیں پورا عبور ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ عربی اللہ کی زبان ہے، اس پر سوائے نبی کی ذات کے کسی کو عبور نہیں ہوتا۔ تو ایک عام آدمی جس نے مدرسے میں راہ نہیں ہے، انہیں علی بے نہیں آتا، اس کو عربی کتاب وہ کہا جی قرآن میں یوں اور حدیث میں یوں، تو اس کی بات معتبر ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ اتنا آسان کام تھوڑی ہے۔ میں فرمایا ستاروں کی مانند ہے، ان سے روشنی لو، ان سے راستہ طے کرو، بہت بڑی نعمت ہے۔ حقیقت کہتا ہوں اہل علم بہت بڑی، اس کو معمولی نہ سمجھو اس نعمت کو۔ جہاں بھی آپ کے پاس جو عالم ہے آپ کی مسجد میں کہیں بھی، وہ معمولی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو میسر ہے، اس لیے جہاں ہے نہیں وہاں۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب میں طالب علم تھا، ہالینڈ سے ایک صاحب آتے تھے اور بڑی داڑھی اور پگڑی شگڑی باندھتے تھے، تو ہم سمجھتے تھے کوئی بڑے علامہ صاحب ہیں، تو ان کے بچے بھی پڑھتے تھے ہمارے ساتھ ہالینڈ کے، وہ وہیں کے ڈچ تھے، ڈچ، کیونکہ وہاں ڈچ قوم رہتی، تو نسلاً بھی ڈچ سے مسلمان ہوئے، تو وہ آتے، تو ہم نے ایک دن ان سے ان کے بچوں سے دوستی، تو ہم نے ایک دن ان کو پکڑ لیا، کچھ اردو بھی بولتے تھے، وہ انگریزی بولتے تھے، ہم نے ان سے بات کی، کہا جی میں گوشت بیچتا ہوں، بچر ہوں، میری دکان ہے بڑی، لیکن میں تبلیغ میں وقت لگایا، داڑھی وغیرہ رکھ لی، مسلمان میں ہوا ہوں، اب پورے ہالینڈ والے مجھے مفتی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں سب میرے پاس مسئلے بھیجتے ہیں تو میں لکھتا رہتا ہوں، پھر جب وہ 200 400 500 مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر میں پاکستان آتا ہوں بینور ٹاؤن میں، اب میں روزانہ مفتی صاحب ایک مقرر کر دی حضرت میاں محسن صاحب نے، میں ان سے مسئلوں کے جواب اپنی زبان میں لکھتا رہتا ہوں، میں 1 مہینے کے بعد جاؤں گا، پورے ہالینڈ والے مجھ سے رابطہ، مفتی صاحب آ گئے، ہاں جی میرا مسئلہ کیا ہے، میرا مسئلہ کیا ہے، میرا مسئلہ کیا ہے۔ تمہیں مسئلہ پوچھنا ہو تو ہمیں ہالینڈ نہیں جانے کی ضرورت، مکہ شریف جانے کی ضرورت نہیں ہے، باب نگر میں تمہاری مسجد میں تمہارا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ معمولی نعمت ہے۔ اور سال بھر انتظار کرتے ہیں مسائل، سال بھر وہ کام روکا ہوا ہے، نہیں اس کے جائز ناجائز ہونے کا آئے گا تو پھر ہم اس کام کو کرنے نہیں کریں گے۔ ہاں آپ چلتے ہوئے پوچھ لیتے ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے جی کام ہو گیا۔ فرمایا ستاروں کی مانند علماء کی جماعت، یہی بر و بحر میں تمہیں اندھیروں میں راستہ دکھائے گا، اللہ کی توفیق۔